دوستوں، مینار پاکستان جسے ٹاور آف پاکستان بھی کہا جاتا ہے، ایک مقصد کے ساتھ تعمیر کیا گیا تھا۔ قرارداد لاہور کی یاد میں قرارداد پاکستان 23 مارچ 1940 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں منظور کیا گیا تھا۔ یہ منٹو پارک میں منعقد ہوا، جسے اب اقبال پارک کا نام دیا گیا ہے۔ قوم اس اہم موقع کو یوم پاکستان کے طور پر مناتی ہے اور حکومت پاکستان ہر سال اسے عام تعطیل کے طور پر مناتی ہے۔ پاکستان کے کسی بھی محب وطن شہری کے لیے مینار پاکستان کی تاریخ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ مینار پاکستان کی اہمیت۔ لاہور کے اس بلند مینار کے پیچھے ایک تاریخی لمحہ ہے۔ قرارداد پاکستان نے ہندوستان کے مسلمانوں کی علیحدہ ریاست کے لیے راہ ہموار کی۔ 1930 کی دہائی کے وسط تک مسلم رہنما ہندوستان کے اندر مسلمانوں کے سیاسی مفادات کے تحفظ کے لیے کوششیں کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ مسلم اکثریت صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری حاصل ہو۔ مینار پاکستان کی تاریخ۔ 1935 گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں فرقہ وارانہ نمائندگی کا فیصلہ الگ الگ ووٹرز کے ذریعے کیا گیا تو انڈین نیشنل کانگریس نے 8 میں سے 6 صوبوں میں حکومت بنائی۔ 1937 سے 1939 تک انڈین نیشنل کانگریس کی حکمرانی کے دوران یہ ظاہر تھا کہ مسلمانوں کو ایک طرف کر دیا گیا تھا اور کانگریس کی قیادت مسلمانوں کی نمائندگی کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہی تھی۔ قرارداد لاہور۔ 1939 تک مسلم رہنماؤں میں ایک الگ قوم کی سوچ مقبول ہو رہی تھی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کا اجلاس 22 تا 23 مارچ 1940 منٹو پارک میں منعقد ہوا۔ پاکستان کی قرارداد AK فضل الحق نے پیش کی، جو بنگال کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ان کی حمایت صوبہ سرحد سے سردار اورنگزیب خان، پنجاب سے ظفر علی خان، متحدہ صوبوں سے چودھری خلیق الزماں اور بلوچستان سے قاضی محمد عیسیٰ اور سندھ سے سر عبداللہ ہارون نے کی۔ 23 مارچ 1940 اس دن کے طور پر منایا جاتا ہے جب مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا۔ اس نے 1930 میں الہ آباد میں علامہ اقبال کے صدارتی خطاب کا اعادہ کیا، جہاں انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن کے اپنے وژن کا اشتراک کیا۔ لاہور کی قرارداد میں واضح طور پر ہندوستان کے شمال مشرقی اور شمال مغربی زونوں کے مسلم اکثریت علاقوں کو ایک آزاد ریاست کے طور پر گروپ کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ لاہور کی قرارداد نے ہندوستان میں مسلم کمیونٹی کو ایک نئی امید دی۔ ایک خود مختار ریاست کے حصول کی جدوجہد نے زور پکڑا اور 7 سال بعد 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آیا۔ قرارداد پاکستان کی منظوری کے لیے گریٹر اقبال پارک میں ایک ٹاور تعمیر کیا گیا، جس کا سنگ بنیاد 23 مارچ 1960 کو رکھا گیا۔ ٹاور کی تعمیر میں 8 سال لگے اور 1968 میں لاہور کی یہ تاریخی عمارت تعمیر ہوئی۔ مینار پاکستان کا فن تعمیر۔ مینار پاکستان نہ صرف پاکستان کا ایک اہم نشان ہے بلکہ یہ عصری ڈیزائن کے ساتھ اسلامی اور مغل فن تعمیر کی بھی علامت ہے۔ مینار پاکستان کے معمر نصیر الدین مراد خان تھے۔ مینار پاکستان کی بنیاد زمین سے 8 میٹر اونچی ہے اور مینار کا ڈھانچہ ستارے کی شکل کی بنیاد سے 62 میٹر اوپر بنایا گیا ہے۔ اس سے یہ زمین سے مجموعی طور پر 70 میٹر بلند ہو جاتا ہے۔ اس کا خوبصورت ڈیزائن ایسا ہے جیسے پھول کی پتیاں کھل رہی ہوں۔ مینار پاکستان کا قطر تقریباً 9.75 میٹر ہے۔ علامتی نمائندگی والی تعمیر۔ مینار پاکستان 4 پلیٹ فارم پر مشتمل ہے اور یہ جدوجہد آزادی کی علامت ہے۔ پہلا پلیٹ فارم ٹیکسلا کے بغیر کٹے اور غیر پالش شدہ پتھروں سے بنایا گیا ہے، جو آزادی کی جدوجہد میں ہندوستان کے مسلمانوں کی سخت انتھکت کوششوں کی نمائندگی کرتا ہے۔ دوسرا پلیٹ فارم ہتھوڑے سے ملبوس پتھروں کا استعمال کرتے ہوئے بنایا گیا ہے، جو آزادی کی طرف موٹے اور کچے راستے کی عکاسی کرتا ہے، جبکہ تیسرا پلیٹ فارم چھینی ہوئی پتھروں سے بنا ہے، جو اس بات کی نمائندگی کرتا ہے کہ تحریک پاکستان نے کس طرح زور پکڑا۔ چوتھے پلیٹ فارم پر پالش سفید سنگ مرمر کا استعمال کیا گیا ہے، جو پاکستان کے وجود میں کامیابی کو ظاہر کرتا ہے۔ تعمیر کی لاگت تقریباً 7,58,000 روپے منصوبے پر کل تعمیراتی لاگت تھی۔ وسائل کی کمی کے باعث گورنر مغربی پاکستان اختر حسین کی درخواست پر فنڈز اکٹھے کیے گئے۔ سینما گھروں میں فلمیں دیکھنے اور گھوڑوں کی دوڑ کے مقابلے کے ٹکٹ خریدنے والوں پر بھی اضافی ٹیکس عائد کیا گیا۔ آج مینار پاکستان اقبال پارک کے بیچ میں اونچا کھڑا ہے، جو شہر کے خوبصورت نظاروں سے اپنے ڈیزائن کو محفوظ کر رہا ہے۔
جو لوگ سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتے یا عمارت کی چوٹی تک نہیں پہنچ سکتے وہ لفٹ کے ذریعے ایسا کر سکتے ہیں۔ اس کے ارد گرد ایک بہت بڑا پارک، ایک مصنوعی جھیل اور چھرنے والے فوارے ہیں جو اس سے مزید دلکش بنا دیتے ہیں۔ مینار پاکستان کے اندر نقشہ جات ہیں۔ عمارت کے اندر نقشہ جات ہیں۔ مینار پاکستان کی پتھر کی دیوار پر قرارداد لاہور منطقی شکل میں لکھی ہے۔ یہ مختلف زبانوں میں لکھا جاتا ہے، انگریزی، اردو، بنگالی اور یہاں تک کہ عربی میں۔ مختلف پینلز پر خطاطی کا استعمال کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات اور اللہ کے 99 نام لکھے ہیں، جبکہ پاکستان کا قومی ترانہ بھی بنگالی اور اردو زبان میں لکھا ہے۔ آپ کو محمد علی جناح کی بنگالی، انگریزی اور اردو میں تقاریروں کے اقتباسات بھی ملیں گے۔ دیواروں پر علامہ اقبال کے چند مشہور اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں۔ حفیظ جلندری کا مقبرہ۔ پاکستان کا قومی ترانہ لکھنے والے حفیظ جلندری کی آرامگاہ مینار پاکستان کے صحن میں واقع ہے۔ علامہ اقبال کا مقبرہ بھی اقبال پارک میں واقع ہے۔ لاہور کی کچھ اہم ترین تاریخی عمارتیں جیسے بادشاہی مسجد، لاہور قلعہ اور شیش محل اقبال پارک سے ملحق ہیں۔ داخلہ مفت ہے اور پاکستان بھر سے لوگ آزادی پسندوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مینار پاکستان آتے ہیں۔ تو دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔